دیدم بائی آسما رحمان ایپیسوڈ 12۔ تم نے کہا تھا کردار میں گھسنا چاہیے، لیکن تم نے کردار کو اپنے اندر گھسایا ہے، تو کیا میں نے غلط کیا؟ وہ تیز سے بولی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں گزارا، 2 بچے ہو گئے اس کے، اور میں ابھی تک ایسی بیٹھی ہوئی ہوں۔ کیا اس کو میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس پہ لازم تھا؟ ہاں، کس بنیاد پر؟ گزارا نے سنجیدگی سے دیکھا۔ محبت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ایفیکچویشن، کشش کو محبت کہہ رہی ہو تم؟ وہ کشش نہیں تھی، محبت تھی۔ ہم ٹوٹ کے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ وہ ضد سے کہنے لگی۔ ہاں، جیسے یونگ جن اور چول من ہو ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ گزارا نے تلخی سے چوٹ کی۔ زوبیہ کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ہماری منگنی بچپن سے ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے سے منسوب تھے گزارا۔ یہ یونگ جن کی طرح پل بھر کا تعلق نہیں تھا، یہ 20 سال کی بات تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی؟ اس نے بے وفائی کی ہے، وہ سسکی لے کر بولی۔ جہاں محبت ہو وہاں بے وفائی نہیں ہوتی میری جان۔ تم دونوں کے درمیان جو بھی تھا محبت نہیں تھی۔ اچھا تو پھر کیا تھا؟ تم ہی بتاؤ، زوبیہ نے طنز سے پوچھا۔ گزارا کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے شیشے کے پار دیکھا جہاں کیفے کا کاؤنٹر نظر آ رہا تھا۔ وہاں کچھ نہیں، مہمان کھڑے ریسیپشن پر کچھ آرڈر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بڑا سا ایکویریم تھا، اتنا بڑا جیسے کوئی ٹینکی رکھی ہو، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں خاموشی سے بلبلے بناتے ہوئے تیر رہی تھیں۔ کچھ سطح پر تھیں اور کچھ گہرائی میں۔ وہ کچھ دیر اس سمت دیکھتی رہی، پھر زوبیہ نے اسے گہرا سانس لیتے دیکھا۔ تم دونوں کے درمیان الفت اور ہمدردی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر نہوڑا، جیسے یہی برحق ہو، یہی سچ ہو۔ زوبیہ کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر وہ طنزیہ مسکرائی۔ محبت اور الفت ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ محبت اور الفت معنی کے لحاظ سے بھلے ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن شدت اور گہرائی کے لحاظ سے محبت طے میں ہے اور الفت سطح پر۔ کیا مطلب؟ زوبیہ الجھا گئی۔ وہ اس ایکویریم کو دیکھو۔ گزارا نے اشارہ کیا جس پر زوبیہ نے اپنی گردن اس سمت موڑ دی۔ وہ ایک اس طرح کا پانی ہے، لیکن مچھلیوں کو دیکھو، 2-3 کے اوپر تک، 2 پانی کے اوپر تک آ رہی ہیں تیرنے کے لیے، لیکن وہ نیلی مچھلی، وہ ہمیشہ نیچے رہتی ہے، طے میں اوپر نہیں آتی۔ وہ گہرائیوں کی مچھلی ہے۔ اسی طرح محبت گہرائی کی چاہت ہے، جبکہ الفت سطح کی چاہت ہے۔ دونوں میں صرف شدت کا فرق ہے۔ یوں سمجھو الفت خالی زکام ہے اور محبت ٹی بی جیسی مہلک بیماری۔ تمہارا مطلب میرے اور اس کے درمیان صرف الفت تھی؟ ہاں، الفت کسی کے پیارے یا اچھے لگنے کو کہتے ہیں۔ محبت اس سے بڑا درجہ ہے، پھر عشق اس سے بھی بڑا، پھر جنون اس سے بھی بڑا، اور سب سے بلند درجہ ہے فنا کا۔ اس کے بعد کچھ نہیں بچتا، محبت امر ہو جاتی ہے۔ زوبیہ اس کو بغور سن رہی تھی۔ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے، شاید پہنچنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان تمام درجوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے پر کئی امتحان، کئی لالچ، کئی نفسیانی خواہشیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچتی ہیں۔ وہ آدمی وہ الفت سے محبت کا درجہ طے کر سکتا ہے، لیکن فاصلے کے درمیان موجود شادی، گھرداری، بچے، خاندان کی رکاوٹ نے اس کے ارادوں کو متزلزل کر دیا۔ وہ اپنی محبت میں ڈگمگا گیا، اور جو محبت میں ڈگمگا جائے اس کی گرفت ہی ڈھیلی ہوتی ہے۔ اس کی تمہارے لیے اور تمہاری اس کے لیے بس الفت تھی، محبت نہیں۔ زوبیہ نے ٹشو سے ناک رکھ دی۔ اس کے چہرے پر اب طمانینت بڑا احساس تھا، یوں جیسے اسے اپنے جذبات سے آزادی مل گئی ہو، جیسے حلق میں پھنسا خوش فہمی کا کانٹا نکل گیا ہو۔ جانتی ہو، ہم نے محبت کے مفہوم میں 2 چیزیں ملا دی ہیں، انانیت، عزت نفس۔ محبت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ عاشق عزت نفس اور محبوب میں انا کا ہونا محبت کو کبھی قائم نہیں رہنے دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کو برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، شاید پہلے ہوا کرتا تھا جب جذبوں میں خلوص اور محبت میں صداقت تھی۔ اب یہ ہوتا ہے زوبیہ کہ اگر ایک انسان نے دوسرے میں ایک کمی دیکھی ہے تو وہ تیسرے کو ڈھونڈ کر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک مرد کی بیوی کم حسین ہے تو وہ حسین لڑکی سے دوسری دوستی یا تعلق رکھ کر اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کی شکل، دولت یا اس کی سٹیٹس میں کمی ہو تو عورت اس کو ہر وقت ریپلیس کرنے کے بارے میں سوچتی ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، چاہے اس کے بس میں ہو نہ ہو، اس کی خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ ہم کبھی ایک دوسرے کو کمیوں کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کیوں کریں؟ کیا باقی لڑکیاں یا لڑکے مر گئے ہیں؟ دنیا میں ہمیں بہتر مل جائے گا، لیکن جانتی ہو بہتر کبھی نہیں ملتا، ہر دوسرا کسی نہ کسی کمی کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو نعم البدل کا چکر ہے نا زوبیہ، یہی تعلقات کی خرابی کا باعث ہے۔ ہم کمیاں دور نہیں کرتے، ان سے سمجھوتا نہیں کرتے، ان کو ریپلیس کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس آدمی نے تمہارے ساتھ یہی کیا، تمہیں قبول کرنے کے بجائے تمہیں ریپلیس کیا، تم نے بھی یہی کیا۔ اس کو جانے دینے کے بجائے عمر سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی، یہ غلط ہے۔ زوبیہ سر جھکائے ہوئے تھی، چہرے پر ندامت تھی۔ میں نے سوچا جونجنگ نے ایسا کیا، یعنی چولمن ہو کو جلانے کے لیے، تو میں
تو تم بھی ایسا کرو گی؟ زوبیہ تم بھی نہ، گزارہ نے کہہ کر بات مکمل کی۔ کہانیاں چاہے ڈراموں کی شکل میں ہوں، ناول کی شکل میں ہوں یا فلموں کی شکل میں، کہانیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک الگ پلیٹ اور الگ مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے آس پاس کا ماحول، ہماری تہذیب و ثقافت، ہمارا دین، ہمارے قدریں، ہمارا خاندان، یہاں تک کہ ہمارا جسم اس کہانی سے مختلف ہوتا ہے، پھر ہمارے ساتھ وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ زوبیہ اور جونگ جنگ میں بڑا فرق ہے، ان دونوں کے حالات مختلف ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو متاثرہ نہیں کر سکتے، صرف متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ زوبیہ نے آنکھیں میچ لیں۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں آ گئی تھی، مجھے لگا جیسے جونگ جنگ میں ہوں، جو وہاں ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جونگ جنگ نے اس کا حل نکال لیا تھا۔ میں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے میں نے عمر کو پیسے دیے کہ کچھ دیر کے لیے میرا ساتھ دے، اور وہ پشیمانی سے کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب کھاری اور لکھاری یکجا ہو جاتی ہیں، جب ناشر اور ناظر یکجا ہو جاتے ہیں، جب مصور اور بصارت یکجا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کے حالات بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تم خود سوچو، اس آدمی نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا تو تم کیا کرو گی؟ عمر کو پھر سے پیسے دو گی؟ وہ جانتا ہی ہوگا کہ عمر کو میں نے ہائپر کیا تھا، وہ مجھ سے واقف ہے اور میں کسی سے دوستی نہیں رکھتی۔ میں نے جو کیا غصے سے کیا۔ وہ خود کو ایک کمزور سی تسلی دیتے ہوئے بولی، یہ اچھی بات ہے، لیکن تم دوبارہ یہ سب مت کرنا۔ محبت کے دعوے دار ہو تو اسے نبھاؤ، نہیں نبھائی جاتی تو محبت کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، گزارہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر زوبیہ نے محض سر ہلا دی۔ جب وہ کیفے سے باہر رہے تو زوبیہ کسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ایک اچھی تسلی چاہے لفظی ہو، انسان کی ذہنی وحشت کم کر دیتی ہے، جیسے اس کی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کیفے کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب گزارہ کا فون بجا۔ اس نے رک کر بیگ سے فون نکالا تو یونگ منی کا نمبر تھا۔ اس نے فوراً سے بے شرط کال اٹھائی۔ ہیلو پھوپھو، سلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یونگ منی نے پوچھا۔ اس کے پیچھے لوہے اور برتن ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دوائی لے رہی ہو نا؟ ناغہ تو نہیں کرتی؟ یونگ منی نے اس کی گھبراہٹ کے متعلق کہا تھا، جو اسے ہر قدم پر ہونے لگتی تھی۔ جی لے رہی ہوں، یہاں کی دوائیاں اچھی ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ دوا کو ختم ہوئے دوسرا دن تھا۔ پھر تو اچھی بات ہے۔ سنو یونگشی، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولی۔ وہ جو آخری سیڑھی اترنے والی تھی وہیں رک گئی۔ زوبیہ قدرے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ لوگ کیفے کے اندر جا رہے تھے۔ سن رہی ہوں، میں نے بھائی کے لیے وکیل ہائر کیا ہے۔ وکیل؟ وہ چونکی۔ ہاں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا بھائی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یونگشی، تم تو جانتی ہو ہم لوگ اتنے امیر نہیں ہیں کہ آنن فانے پیسے جمع کر دیں۔ تم بھی پاکستان گئی ہو کمانے، ہم انتظار تو نہیں کر سکتے، اس لیے وکیل میں نے ہائر کیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ وہ روحان سے انداز میں تسلی مانگ رہی تھی۔ کیا ہم وکیل کی فیس بھر پائیں گے؟ کیا یہ یقینی ہے کہ ہم بابا کو ٹرائل جتا دیں گے؟ تم جانتی ہو میری مدد کون کر رہا ہے؟ یونگ منی اترائی۔ کون؟ یوشنگ، وہ والا وکیل جس نے سونگ لیو کو پھانسی سے بچایا تھا۔ گزارہ چونکی۔ یوشنگ ہماری مدد کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ خود آئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ اوپا کو ضرور باہر نکالیں گے، بس 1-2 ٹرائل ہوں گے زدہ، اور تم جانتی ہو انہوں نے فیس پر 30% رعایت دی ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ لاکھوں مسرت ہوئی تھی۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ سیڑھیوں پر بلیوں اچھل پڑی۔ ایمو، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، تم نے کمال کر دیا ایمو، تم بہت کمال ہو۔ زوبیہ قدرے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، مجھے پیسے بھیجتی رہنا، کوریا کو میں سنبھال لوں گی۔ یونگ منی نے یقین دہائی کرائی۔ تم فکر نہیں کرو ایمو، میں جلد ہی تمہیں اچھی رقم بھیجوں گی۔ تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، آج کا دن زبردست ہے۔ وہ آسمان کو دیکھ کر جھوم اٹھی۔ جب اس نے فون رکھا تو زوبیہ تذبذب سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ بہت خوش لگ رہی ہو۔ خوش ہوں؟ لگ نہیں رہی۔ پتہ ہے ابا کے لیے ہم نے وکیل ہائر کر لیا ہے، یونگ منی کہہ رہی ہے، اب صرف کچھ ٹرائل ہوں گے، اس کے بعد ابا جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ وہ دبے دبے جوش سے کپکپا رہی تھی۔ مبارک ہو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ زوبیہ نے برابر جشن منایا۔ میں شاہ کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس کو فون کرتی ہوں۔ اس نے جلدی فیڈ نکالی، مگر اس سے قبل کہ وہ نمبر ملاتی اس نے سر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا، پھر وہ کچھ دیر آگے چلی، وہاں سے بائیں طرف دیکھا، پھر دائیں طرف۔ جب وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر آئی تو زوبیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں سے شاہ کا آفس قریب ہے، ایسا کرتے ہیں فون نہیں کرتے، اس کے آفس جا کر اس کو سرپرائز کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے فون پینٹ کی جیب میں ٹھوستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر قریب ہے تو چلے جاتے ہیں۔ زوبیہ جھٹ پٹ تیار ہوگی۔ وہ وہاں سے ٹیکسی لے کر شاہجہاں کے آفس آ گئی۔ یہ 2 جڑواں عمارتیں تھیں، بلاکس کی شکل میں بنی 8 منزل عمارتیں، جن کی کھڑکیاں شیشے کی تھیں، دونوں فاصلے پر تھیں، لیکن داخلے کا راستہ ایک ہی تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تب شاہجہاں اسے اکثر یہاں لاتا تھا۔ تب عمارتوں کے ساتھ خالی میدان ہوا کرتا تھا جس میں لات دار درخت اور جنگلی جھاڑیاں ہوتی تھیں۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی عمارتیں، کوارٹر اور مورچے تھے۔ میدان کی جگہ گھاس اور باغیچے نے لے لی تھی۔ اب عمارتیں زیادہ خوش افزا لگتی تھیں۔
شاہجہاں کے آفس میں کئی لوگ آتے جاتے تھے، ایک جم کا بھیڑ لگا ہوتا تھا، اس لیے نہ صرف بیسمنٹ کی پارکنگ تھی بلکہ عمارت کے باہر احاطے میں بھی وسیع روش میں گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں۔ وہ دونوں پہلی عمارت کی طرف چلی آئیں جہاں پروموشن آفس ہوا کرتا تھا۔ شاہجہاں اس برانچ کا سربراہ تھا۔ عمارت جیسے باہر سے پرتعیش تھی اتنی اندر سے بھی دیدہ زیب تھی۔ انٹری اس قدر پرستائش تھی کہ کونے کونے پر باریکی سے کام کیا گیا تھا۔ زوبیہ ایڑیوں پر گھوم رہی تھی۔ کیا کمال کی آفس ہے، تمہارا ننیال بہت امیر ہے گزارا، اس نے ستائش سے تبصرہ کیا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس دولت و وسعت میں اس کی پھوٹی کوری نہیں۔ ریسیپشن پر 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا کھڑے تھے، وہاں بھی کئی لوگ تھے۔ وہ قریب گئی تو ایک لڑکی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلام میڈم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشن نے پیشہ انداز میں کہا۔ شاہجہاں سے ملنا ہے، ان کو بتائیں یونگشی آئی ہے۔ شاہجہاں سر تو ابھی نکلے ہیں، باہر گئے ہیں؟ ہاں، کچھ دیر پہلے، میرے خیال سے ابھی تک پارکنگ میں ہی ہوں گے، لڑکی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے مسکرا کے سر نہوڑا اور زوبیہ کی طرف پلٹی۔ چلو پارکنگ میں چلتے ہیں، وہ ادھر ہی ہوں گے۔ وہ اپنی کہہ کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی جو بیسمنٹ میں جاتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں کار کی چابیاں اٹھائے، دوسرے میں فون تھامے اسکرین کو دیکھتے ہوئے جا رہا تھا۔ شاید کچھ اہم پیغامات تھے جن کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی، نیلا ہی کوٹ تھا جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پارکنگ میں نیم اندھیرا تھا، موٹے موٹے ستونوں کے اندر فاصلے فاصلے سے قطاروں کی شکل میں گاڑیاں پارک تھیں۔ فرش پر سڑک کی طرح سفید پٹیاں کھینچی گئی تھیں۔ اس نے چابی کا بٹن دبایا تو دور کھڑی گاڑی کی لائٹیں آواز کے ساتھ جلنے لگیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچا لیکن دروازہ کھینچنے سے پہلے وہ ٹھٹک گیا۔ اسے غیر ارادی طور پر کچھ محسوس ہوا، کچھ آہٹیں اس کی چھٹی حس بھڑکی۔ کچھ گڑبڑ تھی۔ اس نے فون بند کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالا اور گاڑی لاک کر کے پلٹا۔ دور تک پارکنگ خالی تھی، گاڑیاں بند تھیں، پورا سناٹا تھا۔ وہ کچھ جذب ہوا لیکن سر جھٹک دیا، مگر اسے قبل کے وہ نظر انداز کر کے مڑتا اس کے سر پر ٹھا سے ایک زوردار ضرب لگی۔ ضرب اتنی بھرپور کہ وہ چکر کھا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے سر کی پشت پر ہاتھ رکھا تو انگلیاں سرخ مائع سے چپچپی ہو گئی۔ وہ بے اختیار رہا۔ اگلے ہی لمحے ایک کاری ضرب اس کے دائیں کندھے پر لگی۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑا گیا، پھر بائیں کندھے پر پڑی۔ وہ بری طرح منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ اس نے فرش پر بوٹوں پہ لپٹے کچھ پیر دیکھے، 4 6 8 یا شاید 10۔ پھر وہ بوٹ اس کی طرف بڑھے۔ اسے ان نقاب پوش لڑکوں کے دھندلے عکس نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہتھیلیوں کے بل اٹھنا چاہا لیکن اس کا سر چکرا گیا۔ تب ہی گنڈوں نے اسے ہاکی اور گلف کے ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ گزارا چاروں اور دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی وہ شاہجہاں کا نمبر بھی ملا رہی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ ستون کے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب گھنٹیاں قریب سے کہیں سے سنائی دیں، فون کی آواز آ رہی تھی، زوبیہ نے کہا۔ فون کی آواز آ رہی ہے، زوبیہ نے کہا۔ وہ ادھر ہی ہیں۔ ہاں، مجھے بھی آ رہی ہے، شاید اس طرف سے۔ زوبیہ نے بائیں طرف کی قطار کی سمت اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس طرف گئیں۔ تب ہی انہوں نے ایک گاڑی کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ گاڑی کے اندر لائٹیں بند تھیں۔ وہ اتنے زن سے دونوں کے پاس سے گزری کہ ہوا کا بھرپور جھونکا گزارا اور زوبیہ کو چہرے پر محسوس ہوا۔ جاہل! زوبیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمیز ہی نہیں گاڑی چلانے کی۔ جانے دو، شاہجہاں کے فون کی گھنٹیاں قریب سے آ رہی ہیں۔ اس نے سر جھٹک کے کہا اور تیزی سے اس سمت گئی۔ زوبیہ اس کے پیچھے لپکی۔ گاڑی کے بعد گاڑیوں میں جھانکتی وہ جیسے عجیب وسوسے میں گر گئی۔ فون بج رہا تھا لیکن اٹھا نہیں رہے۔ وہ پریشانی سے بولی، پھر اگلے ہی لمحے اسے کسی گاڑی کے نیچے سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ وہ ٹھہر گئی۔ کالی زمین پر مدھم سی روشنی گر رہی تھی، وہیں پر خون کی چھوٹی سی دھار آ رہی تھی۔ اب گھنٹیوں کی آواز اتنی قریب تھی کہ اس نے فون بند کر دیا۔ زوبیہ بھی اس مائع کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم آگے آئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جوں ہی گاڑی کے آگے سے نکلی، اس نے گاڑی کے اگلے ٹائر کے ساتھ شاہجہاں کو اوندے منہ گرے دیکھا۔ وہ برق سے تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ شاہ! اوہ میرے اللہ، شاہ! اس نے بمشکل اسے سیدھا کیا۔ شاہجہاں کی آنکھیں بند تھیں، خون کنپٹی اور کان کے اطراف سے نکل رہا تھا۔ یا اللہ! زوبیہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شاہ اٹھیں، آنکھیں کھولو۔ اس نے شاہجہاں کا چہرہ تھپکا جو خون سے لپا ہوا تھا۔ شاہجہاں بے ہوش تھا۔ کوئی مدد کرو پلیز، کوئی ہے؟ وہ حواس باختہ انداز میں چلانے لگی۔ شاہجہاں کا سر اس کی گود میں تھا۔ زوبیہ کسی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ شاہ اٹھو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ زوبیہ بھاگ کر کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے گردن سے مفرل والا دوپٹہ نکالا، اسے 2 حصوں میں کاٹا اور شاہجہاں کے سر کے نیچے یوں دبایا کہ خون کا بہاؤ روک دیا۔ اگلے حصے کو اس نے گولا سا بنا کر شاہجہاں کی کنپٹی پر رکھا اور نیچے سے دباؤ ڈالا تاکہ خون رسنا بند ہو۔ کچھ دیر بعد زوبیہ 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگی اس طرف آ رہی تھی جن کے پیچھے 2 گارڈز بھی تھے۔ انہوں نے شاہجہاں کو یوں بے سود دیکھا تو سر پٹا کے تیزی سے انہوں نے فرش پر گرے۔ شاہجہاں کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور گاڑی کھول کر پھر شاہجہاں کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔
ڈال دیا جہاں گزارا اور دوسری طرف سے چڑھ کر بیٹھی تھی۔ دو آدمی زوبیہ اور گزارا اس کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال کی ٹھنڈی اور فینول سی دھلی راہداریوں میں وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شاہجہاں ایمرجنسی وارڈ میں تھا جہاں ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ زوبیہ دیوار سے جڑی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی جبکہ دو آدمی ایک وارڈ کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، دوسرا دور کسی کو فون ملا رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اللہ سے گڑیا بزاری کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر رواں تھے۔ اس کی شرٹ بھی سرخ ہو گئی تھی، گردن، ہاتھ، بازوؤں پر شاہجہاں کا خون لگا تھا۔ زوبیہ پیر جھلاتے ہوئے بے چینی سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ماموں مانی شاہ عالم اور اس کے کتنے ہی رشتہ دار وہاں پہنچ گئے۔ وہ دو آدمی شاہجہاں کے ساتھ کچھ دیر پہلے بزنس ڈیل کر کے گئے تھے۔ شاہجہاں معذرت کر کے پہلے نکل آیا تھا کیونکہ اس نے گزارا کے ساتھ اس کی ماں کی قبر پر جانا تھا، جبکہ دو آدمی بعد میں آئے جنہیں قریباً لفٹ سے ہی زوبیہ نے پکڑ لیا تھا۔ اس وقت راہداری میں سراسیمی کا ماحول تھا۔ بڑے ماموں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹے ماموں اور شاہ عالم کے ساتھ عمران ہمنا کا بڑا بھائی کو پولیس اسٹیشن بھیجا تھا رپورٹ لکھوانے۔ بیسمنٹ کے جاوگیا کو گھات میں لے لیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ جان لیوا حملہ تھا۔ بڑے ماموں کا خون انتقام سے کھول رہا تھا۔ طاہرہ بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے گزارا کو کئی بار جھنجھوڑا، بتاؤ کس نے کیا ہے، تم وہاں تھی، کون تھے بتاؤ۔ گزارا اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ جب کئی بار ہلانے پر بھی وہ کچھ نہ بولی تو طاہرہ بیگم نے چھوڑ دیا اور سر پکڑ کر زاروں زار رونے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح راہداری میں چل رہی تھی۔ اس کی باریک ہیل سے نچلی منزل لرز رہی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ جب اس نے ایک فلیٹ کا دروازہ بجایا، کچھ دیر وہ رکی، مگر انتظار مشکل تھا۔ اس نے دوبارہ دھڑدھڑایا، دروازہ چوکھٹ پر لرز گیا۔ کون ہے؟ دروازہ توڑنا ہے کیا؟ اندر سے آواز آئی۔ پھر اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہمنا کھڑی تھی، سرخ رنگ لیے تیزابی آنکھوں سے دیکھتی۔ تم؟ حامد چونکا۔ سریعت سے اس نے حامد کو سینے پر دھکا دیا اور اندر آ گئی۔ تیزی سے اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ جب وہ مڑی، حامد اسے اچنبھے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ تم ہوش میں ہو احمق آدمی؟ وہ غصے سے اس کے سینے میں دھموکے مارتے ہوئے آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ تم نے شاہجہاں پر حملہ کروا دیا۔ کیا اس طرح سے تم اس کو ہینڈل کرو گے؟ ہاں تو اور کیسے کرتا؟ انسانوں کی طرح تو وہ طلاق دے نہیں رہا تھا۔ ہٹتے ہٹتے وہ کچن کی سلیب سے جا لگا۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اگر اسے پتہ چلا کہ یہ تم نے کیا ہے، وہ تمہاری بوٹیاں بنا کر چیل کووں کو کھلا دے گا۔ آخر تمہیں کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ دیکھو ہمنا، ہم اسے پیار سے بہت سمجھا چکے تھے، ایک یہی طریقہ۔ شٹ اپ! وہ بے اختیار چلا اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ! وہ گردن ڈال کر خاموش ہو گیا۔ ہمنا ہتھیلیاں کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، شدید خوف۔ حامد نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا جسے اس نے تیز سے جھٹک دیا۔ مت چھوؤ مجھے، تم نے جو کیا اس کا انجام میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے حامد کو دیکھا جو پرسکون سا کھڑا تھا۔ شاہجہاں تمہارے ساتھ کیا کرے گا حامد؟ یا اللہ، وہ تو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ بس کرو، میں نہیں ڈرتا اس سے۔ اس نے چہرے سے مکھی جھٹکی۔ ڈرو اس سے؟ شاہجہاں سے ڈرو حامد؟ میں نے 10 سال اس کی دسترس میں گزارے ہیں، میں جانتی ہوں وہ کتنا خوفناک غصہ رکھتا ہے۔ کہتے ہی اس کی آنکھیں چکرا گئیں۔ وہ غصہ نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو پوری حویلی لرز جاتی ہے۔ تم اس کو قابو نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ کم آن، 4 گھنٹوں کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکا، چپ چاپ پٹ گیا۔ مجھے کہے گا؟ حامد نے تن سے ہنکار بھرا۔ ہمنا اشتعال سے اس کی طرف مڑی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ غلط انسان سے پنگا لیا ہے تم نے۔ کتنی بار کہوں؟ اب میری بات غور سے سنو۔ تم ابروڑ جا رہے ہو کچھ دنوں کے لیے، آج بلکہ ابھی نکل جاؤ، اسی وقت۔ کیا بکواس ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ بیزار ہوا۔ بکواس بند کرو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو۔ ابھی اسی وقت جاؤ ایئرپورٹ، جس بھی ملک کا ٹکٹ ملے خریدو اور دفع ہو جاؤ۔ دھکا دیتے دیتے وہ اسے ڈریسنگ روم تک لے آئی تھی اور خود ہی اس کا بیگ نکالا۔ پھر جلدی جلدی ہینگر میں لٹکی شرٹس ہینگر نکالے بغیر بیگ میں ڈالنے لگی۔ کم آن! وہ بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات کو سمجھو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ تمہیں براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکے گا، باقی جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے بغیر دیکھے چیزیں اٹھا کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ پھر اس نے رینگ سے جوگرز نکالے، اسی طرح بیگ میں پھینکے، زپ چڑھائی اور بیگ سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہ لو اپنا پاسپورٹ لو اور جاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، تم اپنے بوائے فرینڈ کو چھپا رہی ہو۔ محظوظ سا ہنس پڑا۔ گدھے، میں تمہیں بچا رہی ہوں، وہ آسپاختہ انداز میں چلائے۔ حامد بری طرح بدمزہ ہوا۔ اس نے چپ چاپ بیگ کا ہینڈل پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اس نے پاسپورٹ نکالا، کچھ رقم پکڑی اور بازو پہ کوٹ ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ ہمنا اس کے ساتھ تھی۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر ہمنا کو دیکھا۔ صرف 4 دن، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے جیسے چیتاونی دی، جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا تم نہیں آؤ گے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی کب آنا ہے۔ فی الوقت تم جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ۔ اگر مجھے کوئی فلائٹ نہ ملی تو میرے باپ کسی دوسرے شہر چلے جانا، کراچی، کوئٹہ، گوادر، کہیں دور چلے جانا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ دیکھ لو
دور کر رہی ہو خود سے؟ اسے شاہد سے آنکھ دبائی ہمنا نے کھینچ کر اسے جا پر مارا۔ تمہیں رومانس سوچ رہا ہے؟ اس وقت تمہاری زندگی اور ہمارا رشتہ داؤ پر ہے۔ ایک دم وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا نہ جا رہا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھنا، اور اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو میں سنبھال لوں گی میرے بہادر سرتاج، میری فکر مت کرو، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ اوکے بائے، اس نے بدمزگی سے کہا اور بیگ گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ تب تک اس کے گھر میں ٹھہری رہی جب تک اس نے جہاز سے تصویر نہیں بھیجی۔ وہ اس وقت ترکی جا رہا تھا، وہی فلائٹ میسر تھی جس میں اسے بمشکل اکانومی سیٹ ملی تھی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ اسے باہر بھیج کر اب وہ شاہجہاں کے پاس تیمارداری کے لیے جا سکتی تھی، لیکن آج نہیں، کچھ دن بعد۔ اس نے جیسے سوچا